کا ناکا پہلے توبہ کر لے. فوا کا ناکا، یہ جو اونٹنی کے تھن ہوتے ہیں نا، ان سے دودھ مشکل سے نکلتا ہے، تو پہلے ایک دفعہ ایسے جھٹکا دیتے ہیں تو دودھ آتا ہے، پھر دوبارہ چھوڑ کر پھر جھٹکا دیتے ہیں. تو یہ جو تھوڑے 5-10 سیکنڈ کا جو فرق ہے، ایک دفعہ دوہا پھر چھوڑا پھر دوہا، یہ جو 5-10 سیکنڈ کا فرق ہے اس کو کہتے ہیں فوا کا ناکا. تو میرے نبی نے فرمایا، اب سمجھے نا فوا کا ناکا جب میں کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا 5-10 سیکنڈ جو موت سے 1 سال پہلے، 1 مہینہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے، 1 دن پہلے، 1 گھڑی پہلے فوا کا ناکا پہلے بھی توبہ کر لے گا تو اللہ معاف کر دے گا. ایسا کریم اللہ. یہ دنیا کا بادشاہ یہ معاف نہ کرے. یہ اللہ ہے، اللہ جو کہتا ہوں معافی تو مانگ، میں دیکھ معاف کیسے کرتا ہوں، وہ معافی تو مانگ کر دیکھ میں کیسے کرتا ہوں. کہاں تک معافی کی حد ہے؟ زمین سے لے کر گوجرے سے لے کر آسمان تک گناہ پیسے لے جا لے جا لے جا لے جا کہ تیرے گناہ چلتے چلتے آسمان کی چھت کو جا کے لگ جائیں، چھت کو جا کے لگ جائیں. ڈرنا نہیں، ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دے، سارے ہی کر دوں گا. اتنے کوئی کر سکتا ہے؟ 99 قتل ہوئی ہے، بخاری شریف کی روایت. ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل. دنیا میں سب سے شدید سزا جو ملے گی مسلمانوں میں آخرت میں، وہ قاتل کو ملے گی اور سود خور کو ملے گی. 2 جرم ایسے ہیں جن کا مجرم سب سے شدید سزا پائے گا، ایک سود خور، ایک قاتل. میں نے کہا یار میں توبہ کروں، تو اس نے کسی ان پڑھ سے پوچھ لیا، کہوں بھائی میری توبہ ہے؟ تیرے جیسے بدماش کی کوئی توبہ ہو سکتی؟ 99 تو بندے کوئی سکتے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس اگر 100 تو پورے کرائیں، 99 والی کری گل تو چرلا چھڑے 100 پورے. اگر اس کو پھر خیال آیا یار توبہ کرنی چاہیے تو کسی عالم کے پاس چلا گیا، حضرت توبہ کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی 100 قتل کر چکا ہے، سب کی توبہ ہے؟ کہ بیٹا کوئی توبہ کا دروازہ بھی بند کر سکتا ہے؟ بالکل قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے. کہ وہ کیا؟ کہ یہ بستی چھوڑ دے، نیکوں کی بستی چلا جا. گوجرا چھوڑ دے، چلا لا رہا ہے تو گھر آ گئی نا، نکلنا آ گیا نا بخاری شریف کی روایت کو، چلا لا رہا بھائی گوجرا چھاڑ کر یہ بستی چھوڑ دے، وہ نیکوں کی بستی چلا جا، تیری توبہ پکی قبول. کہ میں حاضر، میری اللہ معافی کر دے. بستی سے نکلا، چند قدم گیا، موت آ گئی. اب وہ اس کوشش میں کہ میں آگے چلوں آگے چلوں آگے چلوں، بیماری نے، موت نے جو گھیرا، کہ جب وہ مرا تو اس طرح مرا، اس کے ہاتھ ادھر سے بستی کی طرف، آگے سے آگے آگے سے آگے. تو اللہ سے قربان جائیں، اس نے چونکہ یہ اپنی رحمت کو بتانا تھا، اس نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا. اب دونوں میں مقدمہ ہوگا، وہ کہ ہمارا جنت، وہ کہ ہمارا کیس، وہ کہ ہمارا کیس. وہ انہوں نے کہا توبہ کر لی. دوزخ والوں نے کہا توبہ ابھی پوری نہیں ہوئی، وہاں جاتا پھر پوری ہوتی. وہ کہنے کہ گھر سے نکل آیا، ہو گئی، کہ نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرو کیا؟ کہ زمین ناپو، اگر نیکوں کے قریب تو جنتی اور گھر کے قریب تو دوزخی. جب زمین ناپنے لگے تو ادھر قریب تھا ادھر دور تھا، تو اللہ پاک نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، ادھر کی زمین سے کہا پھیل جا. یہ پھیل گئی، وہ سکڑ گئی، ادھر قریب ہو گیا ادھر دور ہو گیا. اللہ نے کہا ڈال دو جنت میں جانو مقتول جانے، میں خود ہی ان کو راضی کر لوں گا. تو جو اللہ ایسا کریم ہو، ایسا مہربان ہو، اس کو تو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی یہ توبہ تو کرتے ہیں نا سارے، اب بولو. تو کم از کم یہ جتنا مجمع ہے کہ آج کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے، اور اپنے اپنے علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں بھی، گھر میں بھی اس بات کی کوشش فرمائیں کہ بے نمازی کوئی نہ رہے. دفتروں میں اور دکانوں میں، بازار میں، گوجرے کا بازار اللہ کرے بند ہو جائے. تو جو بھائی اپنی دکانوں کو نماز سے بند کریں گے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، نماز سے دکانیں بند، نماز سے دکانیں بند. ماشاء اللہ، اللہ جزا کر دے، ہزاروں ہاتھ کھڑے ہو. اگر آپ بھائی کام کریں تو دائیں بائیں والے کو بھی کہہ دیں آ جاؤ بھائی نماز کے لیے. اتنا کہہ دیں آ جاؤ بھائی نماز کے لیے. اس سے زیادہ نہ کہیں اور تو نماز نہیں پڑھتا، یہ بات کبھی نہ کہیں زندگی بھر. آ جاؤ بھائی نماز کے لیے، بس اتنا کافی ہے. اگر آپ بار بار کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہ بھی سارے نمازی بن جائیں گے. اور بھائی اپنی کمائیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اس میں سچائی ہے، ناپ تول کی کمی سے بچنا اور غلط بیانی سے بچنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور بھائی دوسری میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بھائی آپس میں محبت سے رہیں، صلح صفائی سے رہیں. دل پھٹے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ان دونوں کا عمل اوپر جاتا ہے.
کہتے یا اللہ یہ تیرے بندوں کا عمل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قبول نہیں، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ ان کا عمل لٹکا رہتا ہے، جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے ان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو بھائی اس مجمع میں کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہوں جو دوسرے سے روٹے ہوئے ہوں تو بھائی منا لیں، صلح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا رسول بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جو منانے میں پہل کرے گا وہی آگے بڑھ جائے گا، وہی آگے بڑھ جائے گا۔ اور بھائی کھٹبڑ تو بڑوں میں ہو گئی، امام حسن اور حسین سے زیادہ مقدس بھائی کوئی کام سے لائے گا، دونوں بھائیوں میں ایک دفعہ طلب کلامی ہو گئی، تو بعضوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بڑے بھائی سے معافی مانگو۔ وہ فرمانے لگے مجھے جانے میں کوئی شرم نہیں ہے، لیکن جو معافی مانگنے میں پہل کرتا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے، مجھے شرم ہے کہ میں اپنے بھائی سے جنت میں آگے کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی اس کے پیچھے ہی رہوں، اگر میں پہل کروں گا تو میں آگے ہو جاؤں گا، وہ پہل کرے گا تو وہ پہلے ہی بڑا ہے، وہاں بھی بڑا رہے گا، یہاں بھی بڑا ہے۔ یہ بات حسن کو بتائی گئی تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور آ کے اپنے بھائی سے پیار کر لیا، تو اتنے بڑوں میں بھی یہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ جو بھائی ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہوں معاف کر دو، تو میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو معاف کرو، صلح کرو۔ شیطان سب سے زیادہ اس گھر سے خوش ہوتا ہے جس گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہو، سب سے زیادہ اس سے خوشی ہوتی ہے جس گھر میں میاں بیوی میں لڑائی۔ اور بھائی اپنی بیویوں سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ سارے جھگڑے ختم کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا صدقے کا ثواب۔ یہاں خالی حکم سناتے ہیں، ترغیب ہی کوئی نہیں دیتا، محبت کا اظہار ہو گیا۔ تو بھائی اور اللہ تعالیٰ نے اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جو زمیندار بیٹھے ہیں ان کے لیے عشر فرض کیا ہے، گندم اب کٹ چکی ہے اور وہ گھر آ رہی ہے، ساری کو تولو، 100 من ہے تو 5 من غریب کا حصہ ہے، 95 من آپ کے ہیں، 100 نہیں آپ کے۔ اور اللہ نے کتنا کرم کیا، صرف 5 من مانگے گا، 50 مانگ لے گا تو ہم کیا کر سکتے، 100 میں 2.5 روپے مانگے ہیں، 2.5 روپے غریب کو دے دو، اور 97 اپنے گھر استعمال کر لو، 97 5 من غریب کو دے دو، 95 گھر لے جاؤ، 100 من کی ڈھیری سے 5 من نکل جائیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو اپنا عشر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کھیتوں میں برکت دے دے گا، آپ کے کھلیانوں میں برکت دے دے گا۔ ہمارے یہاں ایک اچھے زمیندار ہیں، وہ کپاس سے بڑے ماہر ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے کپاس کے 3 پلاٹ بنائے، ایک کا عشر نہیں دینا، ایک کا عشر وہ حکومت نے جال اور مرحوم نے لگایا تھا وہ دینا ہے، ایک کا عشر جو اللہ نے کہا وہ دینا ہے۔ جب تینوں پلاٹ کو میں نے دیکھا تو جو 2 تھے جن کو میں نے نیت کی تھی نہیں دینا، دوسرا تھا حکومت والے دینا ہے، ان میں اور اس سے میں نے نیت کی تھی کہ میں نے دینا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اس کی پیداوار بڑھ گئی، ان کی اس کے مقابلے میں گھٹ گئی۔ اگلے سال جس کا دینا جس میں شریعت کے مطابق دینا تھا اس کی اس سے اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ دونوں پلاٹ اسی پر کھڑے، مطلب 20 من پر ہے تو وہ 22 ہو گیا، اگلے سال 25 ہو گیا، اگلے سال 30 ہو گیا، اور وہ 20 سے 20 رہے، 1 من آگے نہیں بڑھا۔ تو اللہ کے نام پر دینے سے کبھی مال نہیں گھٹتا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کیا کروں؟ آپ نے کہا باوضو رہو رزق بڑھ جائے گا، تو آپ باوضو رہو اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ باوضو کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھو نہیں تو وضو کر دے بدو، یہ مطلب نہیں، بلکہ بھائی نمازی ہو باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے گا، اور شیطان ڈرتا اس مسلمان سے جو باوضو رہتا ہو۔ بھائی ان چیزوں کو اور اپنے اپنے مسئلوں سے 3 دن کی جماعتیں بنا کے اپنے کو لوٹتا ہے۔ بھائی کئی دفعہ غالباً تشریف لائے ہیں، ہم بھی اتنی گزارش کرتے ہیں اور نہیں 3 دن کے لیے نکلو، 3 دن کے لیے ماں باپ جن کو اللہ نے دیے ہیں ان سے پاؤں دھو کے پیو، ان کی ظلم کو بھی برداشت کرو، ان کی زیادتی کو بھی برداشت کرو۔ اللہ کا نبی کہتا ہے ان ظالمات و ان ظالمات، ماں باپ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کر سہ جاؤ، پی جاؤ، اللہ اس کا بہت بڑا صلہ اپنے خزانوں سے دے گا۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر زیادتی کی، لہذا ولا تقل لهما اف، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اف بھی نہ کر اپنی ماں کے آگے، اف بھی نہ کر اپنے باپ کے آگے۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ نے ایمان اور والدین کی خدمت کو یوں جوڑ کر ذکر کیا قرآن میں کہ تیرے رب نے فرض کر دیا ہے کہ اس کی بندگی کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، یوں ساتھ جوڑ کے ذکر کیا۔ تو بھائی ہم تو یہ دولت گنوا بیٹھے ہیں،
ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا۔ جن کے اس مجمع میں ماں باپ ہیں خوش قسمت ہیں، ان کے پاؤں